بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے۔ اس کی مضبوط دلیل ہمارے پاس اہل مدینہ کا عمل ہے، جو موطا امام مالک کے جو مؤلف ہیں، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے شاگرد ہیں مشہور قاسم، وہ امام مالک سے نقل کرتے ہیں المدونۃ الکبریٰ میں کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے یعنی امام مالک سے جو عمل جو فتویٰ نقل کرتے ہیں وہ اسی بیس پہ کہ اہل مدینہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے اس سے استدلال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہاتھ چھوڑ کے تھی۔ تو ائمہ کرام کے مختلف دلائل ہوتے ہیں، بعض دفعہ صریح روایت نہیں ملتی، لیکن کسی کا عمل یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہوگا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ حدیث میں صراحتاً دکھاؤ، یہ مطالبہ ہی غلط ہے۔ ہر چیز صراحتاً حدیث میں نہیں ہوتی، دلیل کبھی صراحتاً ہوتی ہے، کبھی دلالتاً ہوتی ہے۔ دلالتاً کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جس سے لگتا ہے کہ نبی نے یہ عمل یقیناً کیا ہوگا، تو اہل مدینہ ظاہر ہے سارے گمراہ تو نہیں ہو سکتے۔ تو اسی وجہ سے امام مالک کا جو مشہور قول ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز کا ہے، اور آج بھی بہت سی دنیا پڑھتی ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز، عرب ممالک میں ہم نے دیکھا ہے۔ تو آپ ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں نہ پڑھیں، تو دیکھیں کسی ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ کی تحقیق ہے ہاتھ باندھ کے نماز، وہ ان حدیث سے استدلال کرتے ہیں جن میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو دلائل دونوں طرف ہیں۔ تو عامی آدمی کا کام یہ ہے کہ ایک فقہ کو فالو کرے اور دوسرے کو بھی برحق سمجھے۔ تو اس لیے آپ اگر فقہ مالکیہ کو فالو کرتے آ رہے ہیں شروع سے، تو پھر ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے رہیں، اسی فقہ کو فالو کریں۔ لیکن اگر آپ فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں تو پھر اسی کو فالو کرتے رہیں، ان کی تحقیق میں ہاتھ باندھ کے نماز ہے، وہ ان کے بھی مضبوط دلائل ہیں۔ تو یہ جو آج کل فنڈر گیری شروع ہو گئی ہے نا، ہر آدمی مجتہد بنا ہوا ہے اور ایک طرف کے دلائل بیان کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے دوسرا غلط ہے، یہ اسلاف میں یہ طریقہ نہیں تھا، تو یہ اب نئی ایک بدعت ہے، اور بس اپنے آپ کو صحیح سمجھنا۔ تو دلائل ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں، ہاتھ چھوڑنے کے بھی دلائل ہیں، ہاتھ باندھنے کے بھی دلائل ہیں، رفع الیدین کے بھی ہیں، نہ کرنے کے بھی ہیں، ہر ایک کا اپنا مجتہد کا اپنا انداز ہے۔ تو سب کو ٹھیک سمجھیں، فالو ایک کو کریں، کیونکہ ایک ٹائم پہ سب کو فالو کرنا ممکن نہیں ہے۔ کیا زیادہ غلطی پر 2 دفعہ سجدہ سہو ہوگا؟ اگر نماز میں واجب چھوٹ جائیں تو اس کا ازالہ کیسے کیا جائے؟ ایک سجدہ سہو کافی ہے یا 2 کیے جائیں گے؟ حبیب اللہ، دیکھیے نماز میں جتنی بھی غلطیاں ہوں، جتنے بھی واجب چھوٹ جائیں، ایک ہی سجدہ سہو ہوگا، دوبارہ نہیں ہوتا، 2 سجدہ سہو نہیں ہوتے، ایک ہی سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا، کیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مبین صاحب نوشہرہ سے۔ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ تو نماز کے سارے احکام توقیفی ہیں، توقیفی کا مطلب جیسے جیسے نبی سے منقول ہیں اس طرح کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھیں کھول کے ہی نماز پڑھنا ثابت ہے، اس کی بہت سارے دلائل ہیں، تو اس لیے آنکھیں کھول کے نماز پڑھا کریں، آنکھیں بند کر کے نہ پڑھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ توجہ بڑھتی ہے ادھر ادھر، تو اس کا بلکہ آنکھیں بند کرنے سے توجہ بڑھتی نہیں ہے، یعنی مرتکز نہیں ہوتی، بلکہ اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ اور زیادہ خیالات کا کب جائز ہے۔ اکثر علماء سے سنتے ہیں کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھنے والا جنت میں نہیں جائے گا، کیا ہمیشہ کے لیے جنت میں نہیں جائے گا یا سزا ملنے کے بعد جائے گا؟ نیز اگر یہ تعلق کسی خاص وجہ سے خراب ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ زمین UAE سے جناب گلزمی خان، یہ زماں ہوتا ہے گلزمی، تو پہلی دفعہ سن رہا ہوں گلزماں، چلیں جناب گلزمین خان صاحب، یہ بالکل صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ رہا یہ مسئلہ کہ کسی خاص وجہ سے تعلق خراب ہو جائے، یعنی خاص وجہ یہی ہوتی ہے کہ رشتہ دار اچھا سلوک نہیں کر رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا لیس الواصل بالمکافات، رشتہ داری جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے میں جوڑے، یعنی کوئی اچھا سلوک کر رہا ہے تو آپ بھی اچھا سلوک کریں، یہ تو ویسے ہی نارملی سبھی کرتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل من قطعک، رشتہ داروں میں جو تم سے اچھا سلوک نہ کرے تم اس سے اچھا سلوک کرو، تو یہ ہے رشتہ داری جوڑنا۔
تو اس لیے وہ اگر رشتہ دار اچھا سلوک نہیں بھی کر رہے تو بھی آپ کو کرنا پڑے گا، آپ بڑھ چڑھ کے ان میں جوڑ کی کوشش کریں۔ البتہ اگر ان کی بدسلوکی اس حد تک ہے کہ برداشت سے باہر ہو رہی ہے اور ان سے تعلق رکھنے میں معاملات صحیح ہونے کے بجائے مزید خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور فساد بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان سے وقتی طور پر قطع تعلق کیا جا سکتا ہے۔ اور قطع تعلق پھر ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی سب بند ہو جائے، بلکہ پھر تعلق کو محدود کر دیا جائے، قطع تعلق نہیں بلکہ تعلقات کو محدود کر دیا جائے، بس سلام دعا پر اکتفا کیا جائے اور کبھی کبھار ان کے ساتھ جو ہے کوئی ہدیہ وغیرہ دے دیا یا کبھی دعوت کر لی، یعنی اس تعلق کو محدود کیا جا سکتا ہے، یہ پھر مجبوری میں اس کی اجازت ہے۔ غریب عورت کے پاس سونا ہو تو زکوٰۃ کیسے دے؟ آج کل ہر عورت کو جہیز میں کچھ نہ کچھ سونا دیا جاتا ہے، پھر اکثر عورتوں کے پاس 100 یا 200 روپے بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے زکوٰۃ لازم آتی ہے، جبکہ اکثر عورتیں غریب ہوتی ہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ کیا ایسی عورتوں کے لیے چاندی کے بجائے سونے کے نصاب پر عمل کرنا ممکن ہو سکتا ہے؟ علی حیدر صاحب، جگہ نہیں بتائیے آپ نے کہاں سے بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بات جو ہے نا کہ غریب عورت کے پاس اگر سونا ہو تو زکوٰۃ کیسے دے، تو وہ غربت کا آپ کا معیار غلط ہے۔ جب ایک عورت کے پاس سونا ہے تو شریعت اس کو غریب مانتی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس اپنی حاجت اصلیہ سے زائد چیز موجود ہے۔ سونا حاجت اصلیہ میں نہیں آتا۔ حاجت اصلیہ کا مطلب جو ہماری بیسک ضرورتیں، میری اور آپ کی جو بیسک ضرورت ہے وہ روٹی ہے، سب سے پہلے وہ پانی ہے، وہ رہائش ہے کہ گھر ملے رہنے کے لیے، تو یہ جو ہماری بیسک ضرورتیں ہیں، سونا نہ نوالا بنا کے آپ کھا سکتے ہو، سونا نہ جو ہے وہ آپ پہن سکتے ہو، پہننے سے مراد جو لباس کا پہننا سطر ڈھانپنے کے لیے زیور کے طور پہ پہنا جاتا ہے وہ، تو اس لیے سونا حاجت اصلیہ سے اضافی چیز ہے۔ تو جس کے پاس یہ سونا ہوگا اس کا مطلب ضرورت سے زائد اس کے پاس ویسے ہی بہت کچھ ہے، اور سونا آج کل ٹھیک ٹھاک مہنگا ہو گیا ہے، لہذا اس کے ساتھ اگر کچھ پیسے بھی ہوں تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور یہ کہنا کہ بیچاری کہاں سے دے گی، تو بیچاری نہیں ہے بھائی، اس کے پاس سونا ہے، ہاں، اور سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینی ہے، تو اس بیچاری کو چاہیے کہ ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتی رہے، اور جب اس بیچاری کے پاس سال میں ایک دفعہ، یعنی زکوٰۃ تو 2.5% ہوتی ہے، 100 میں 2.5 روپے تو بہت تھوڑی سی زکوٰۃ ہے، تو وہ پھر نکال دے۔ اکٹھے نہیں نکالے جا سکتے تو قسطوں میں بھی نکالے جا سکتے ہیں، تو اور پھر بھی اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر سونا بیچ دے وہ، تو بیچ کے شریعت یہ تھوڑی کہ سارا سونا بک جائے گا، بلکہ اس میں سے جو ہے نا وہ 2.5% زکوٰۃ نکال دیں، تو اس لیے یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے جو آپ نے بیان کیا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی دعا، گناہ سے بچنے کی کوئی دعا بتا دیں۔ امرہا خان، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا مانگا کریں، اور یہ دعا یعنی اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ مجھے حلال اتنا دے کہ مجھے اس میں کفایت ہو جائے حرام سے، یعنی حرام کی طرف میں نہیں جاؤں، حلال میں مجھے سحری نصیب فرما، اور اغننی بفضلک عمن سواک، اپنے فضل سے مجھے اپنے علاوہ لوگوں سے مستغنی کر دے، کسی کا محتاج نہ بنا، اور اللہم اجعلنی ممن یحلل حلالا ویحرم حراما، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جو قرآن کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں اور قرآن نے جس چیز کو حرام کر دیا اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ تو یہ دعا مانگا کریں، عربی میں نہیں آتی، اردو میں مانگا کریں۔ خواب کا وحی سے کیا تعلق ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ خواب وحی کا 40واں حصہ ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیں۔ محمد عمیر شکارپور سے، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، ایک روایت میں 40واں حصہ ہے۔ اس حدیث کا مطلب، اور ایک اور حدیث خواب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت ختم ہو گئی، خوشخبریاں باقی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا خوشخبریاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، اچھے خواب۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا خواب جو ہے، جو سچا خواب ہم جسے کہتے ہیں، وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قرب قیامت میں مومن کا خواب سچے ہوں گے۔ تو نبوت کا 46واں حصہ، اس کی بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں، جو مجھے زیادہ اچھی تفسیر لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ کیونکہ نبوت کا جو 100% نبوت ہے وہ تو جبریل وحی لے کر آتے ہیں، وہ 100% پکی چیز ہے، اور خواب نبوت کا 46واں حصہ کا مطلب یہ کہ اس وحی کو اگر آپ 46 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو، کیونکہ خواب بھی من جانب اللہ ہوتا ہے، کبھی شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے، یعنی اس میں دنیا کے ظاہری اسباب کا دخل نہیں ہوتا۔ وہاں جو آپ کو نیوز مل رہی ہوتی ہیں،
وہ کوئی محکمہ موسمیات والوں نے یا کسی نیوز چینل نے نہیں بتائی ہوتی، اس کا ظاہری سبب نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے. تو اس میں چونکہ اللہ کی طرف سے ہونے کا بھی امکان ہے، تو وہی کو اگر آپ 46 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو ایک حصہ صداقت خواب میں ہوتی ہے. ہر خواب میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ یہ من جانب اللہ ہو، لیکن اتنا ہی امکان ہوتا ہے، اور بعض دفعہ وہ سچا نکل آتا ہے. تو اس لیے اس کو بالکل خواب کو کالعدم کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن 100% اس پہ اعتماد کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ عین وہی نہیں ہے بلکہ وہی کا 46واں حصہ ہے. تو اس میں دو انتہاؤں کا لوگ شکار ہیں. کچھ لوگ تو جو لبرلز ہیں وہ تو خوابوں کو لفٹ ہی نہیں کراتے، کہتے ہیں جیسا مرضی اچھا خواب آ جائے ایسے ہی بس خیالات ہیں. اور کچھ خوابوں کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، جیسے ہمارے روحانی ٹوپی ڈرامے جو چل رہے ہیں آج کل، اور خواب سینٹر کھولے ہوئے ہیں، خوابوں کی تعبیر سینٹر کھلی ہوئی ہیں، اور جو بھی فون آ رہے ہیں ان کو خوابوں کی تعبیریں بتا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خوابوں کو ان کی حیثیت سے زیادہ بڑھا دی ہے. تو ہمیشہ سچے خواب نہیں آتے، اکثر تو آپ کے دن بھر جو کام ہوتے ہیں وہ خواب میں آ رہے ہوتے ہیں آپ کو. تو ڈرانے خواب اس لیے آتے ہیں، رات کو پیٹ خراب ہوتا ہے، اس میں گیس ہوتی ہے، آپ جب دن میں پریشان ہوتے ہیں تو خواب بھی ویسے ہی آئیں گے آپ کو. بہوؤں کو سانسیں چڑیلوں کی شکل میں نظر آ رہی ہوتی ہیں خواب میں، وہ کوئی تعبیر نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ دن میں جس کو چڑیل سمجھتی ہیں خواب میں وہ چڑیل کی صورت میں آ جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں تو ہمارے یعنی یہ دن بھر کے جو اسباب اور اثرات ہیں نا ماحول کے، وہ ہم رات کو ہمارے دماغ پہ اس کے اثر پڑ رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کے خوابوں کو لفٹ نہیں کرانی چاہیے. اکثر شادی شدہ خواتین کو جٹھانی سانپ کی شکل میں آ رہی ہوتی ہے، تو بلا وجہ اس کی تعبیریں پوچھ رہی ہیں. بھائی وہ سانپ اس لیے کہ وہ آپ کی جٹھانی ہے، وہ اگر آپ کی بہن ہوتی تو نہیں آتی سانپ کی شکل میں، پھر وہ خوبصورت فرشتے کی شکل میں آ رہی ہوتی. تو اس لیے ان چیزوں کو زیادہ لفٹ نہ کرائیں. لیکن بعض دفعہ واقعی خواب سچا بھی ہو جاتا ہے، اس کی تعبیر بھی ہوتی ہے، اور اس کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ انسان کو خود احساس ہوتا ہے یہ سچا خواب ہے، یہ کوئی معمول سے ہٹ کر کوئی بات ہے اور اس میں مجھے اللہ کی طرف سے کوئی گائیڈنس ملی ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس میں چند شرطوں کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے گا. اس کو پہلی بات شریعت کے خلاف نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو چیز ثابت ہے، فقہ سے جو چیز ثابت ہے، خواب اگر اس کے اگینسٹ ہے تو خواب کو رد کر دیا جائے گا، اور فقہا نے جو دین بیان کیا اس کو لیا جائے گا. کوئی کسی عمل کی فضیلت خواب سے ثابت نہیں ہوتی، کسی عمل کا مستحب ہونا بھی خواب سے ثابت نہیں ہوتا. کہ آپ کو خواب میں آ کے یہ کس فرشتے نے کہہ دیا کہ جو ہے نا آپ تہجد کے وقت 8 رکعتیں پڑھیں تو یہ ثواب ملے گا، تو وہ 8 رکعتوں کا الگ سے کوئی ثواب نہیں ہے، جو تہجد کی ہیں وہی ہیں. یا کسی کو آ کے بتا دیا کہ یہ والی تسبیح پڑھو گے تو یہ ثواب ملے گا، تو ثواب ملنا نہ ملنا یہ شرعی معاملہ ہے، یہ قرآن و سنت سے پتہ چلے گا، اس کو خوابوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو آ کے بتا دیا کہ فلاں مولانا صاحب ہے ان سے مسئلہ پوچھا کرو وہ بالکل صحیح ہیں، تو آپ ان مولانا کی تحقیق کر لیں. اگر علماء کو ان پر مولانا پر اعتماد نہیں ہے تو پھر آپ خواب کی بیس پر ان پہ اعتماد نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علماء سے پوچھو. تو جب علماء کسی پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں تو سارا دن آپ کو خواب میں بشارتیں ملتی رہیں کہ یہ بہت نیک ہے، یہ بڑے بزرگ ہیں، اس کی بزرگی پر یقین نہ کریں آپ، کیونکہ یہ علماء کے قول میں اور خواب میں جب تضاد ہو رہا ہے تو قرآن آپ کو علماء کے قول کی تقلید کا حکم دے رہا ہے. ایسے موقع پہ فاسألوا اہل الذکر، اہل علم سے رابطہ کرو. تو شرعی لوگ کیا کرتے ہیں، شرعی حدود سے تجاوز کرتے ہیں خوابوں کے معاملے میں، رشتے کر دیتے ہیں. جو خواب آیا تو وہ لڑکا آیا تھا خواب میں کہ بالکل ایک خوبصورت فرشتے کی شکل میں، لہذا میری بیٹی کے لیے وہی مناسب ہے. اب گراؤنڈ ریئلٹی کہہ رہی ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، جب آپ نے تحقیقات کروائیں تو پتہ چلا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. تو حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جو دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو نکاح کرو. تو مفہوم سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ اگر ایسا الٹا سیدھا آڑا ترشا آدمی آ رہا ہے تو نکاح مت کرو. اب خواب میں روزانہ وہ فرشتے کی شکل میں بھی آ رہا ہو، لیکن حدیث ہمیں کہہ رہی ہے کہ اخلاق اور دین دیکھنا ہے آپ نے. تو یہ بہت زیادہ لوگوں میں نا قرآن و حدیث کے مقابلے میں خوابوں کو لا کے کھڑا کر دیا، مشاہدے کے مقابلے میں خواب کو لا کے کھڑا کر دیا. اب مثال کے طور پر مشاہدہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ فلاں جگہ سے اگر جائیں گے تو ڈاکو ہیں، لوگ آپ کو خبریں دے رہے ہیں کہ وہاں جگہ سے آپ گزریں گے تو وہاں ڈاکو کھڑے ہوئے لوٹ رہے ہیں. آپ کی آنکھ لگ گئی، خواب میں آیا کہ وہاں تو فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، ڈاکو نہیں ہیں. اب آپ وہاں سے گزرو گے اس بیس پہ کہ جی مجھے خواب میں بشارتیں آ رہی ہیں، تو یہ آپ کے بیوقوف ہونے کی علامت ہوگی. کیونکہ شریعت نے ہمیں جو لوگوں کی اخبار اور لوگوں کی خبریں ان پر اعتماد کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. ہم جو حدیث میں بھی تو لوگوں کی خبر پہ اعتماد کرتے ہیں نا، تو ثقہ لوگ جب کوئی خبر دیں گے تو اس کو مانا جائے گا. تو یہاں یعنی خواب سے بڑھ کر جب کوئی دلیل آئے گی ہمارے پاس تو پھر اس دلیل کو فوکس کیا جائے گا، خواب کو رد کر دیا جائے گا. ہاں آپ کا خواب کسی دلیل سے نہیں ٹکرا رہا تو پھر اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس لیے یہ سب چیزوں کا اگر خیال ہو تو پھر خواب کی ایک حیثیت ہے، ورنہ اس سے لوگ گمراہ بھی بہت ہو رہے ہیں. اس دونوں چیزوں کا خیال کرنے چاہیے. جاگنے کے بعد اچھا ایک اور چیز یہاں پر یہ بھی ہے، آپ کے اعمال اچھے نہیں ہیں،
لوگوں کو خواب آ رہا ہوتا ہے میں مجھ سے اللہ خوش ہے اور میں جنت میں ٹہل رہا ہوں، تو وہ بلا وجہ خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے بشارت ملی ہے. تو یہ خواب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ آپ کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. آپ نہیں جانتے تو محلے والوں سے پوچھیں، وہ آپ کو بتا دیں گے. معذرت، یعنی میں آپ سے میری مراد جو لوگ میرا اس وقت کلپ نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں. تو محلے والے بتا دیں گے، بیوی بتائے گی آپ کی اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، پھر بھی آپ کو خواب میں بشارتیں آ رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ شیطان ہے جو آپ کو بدعمل بنا رہا ہے، آپ کو تھپکیاں دے دے کے جنت دکھا رہا ہے اور اس خوش فہمی میں مبتلا کر رہا ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے. تو اس سے کیا ہوگا، آپ گناہوں پر اور جری ہوں گے. ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا کہ میرا بھائی کا انتقال ہو گیا، میں جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھ رہی ہوں. میں نے کہا کہ وہ نماز پڑھتا تھا، کہ نہیں نماز تو کبھی نہیں پڑھی اس نے. تو میں نے کہا پھر یہ جنت میں ٹہلنے والے خوابوں پہ بالکل اعتماد نہ کریں. بے نمازی کے لیے جو قرآن کہہ رہا ہے وہ تو جہنم کی آگ ہے. تو بس بھائی کے لیے رو رو کے دعا کریں. یہ شیطان نے آپ کو خواب اس لیے دکھایا ہے کہ آپ بھائی کے لیے پھر توبہ نہ کریں آپ، کیونکہ آپ کو پتہ تھا بے نمازی ہے، تو بے نمازی کے لیے لوگ تو پھر زیادہ دعا کریں گے نا بہنیں کہ اللہ پتہ نہیں کو کیا سزا ہوگی، تو زیادہ روئیں گے. اب خواب آ گیا جنت میں ٹہل رہا ہے، تو اب آپ نے اس کے لیے دعا نہیں مانگنی، اس لیے کہ یار وہ تو چلو جنت میں چلا گیا، اب کیا دعا رہ گئی. تو شیطان چاہ رہا ہے کہ وہ پیچھے جو لوگ دعا مانگتے تھے نا وہ بھی نہ مانگے. تو یہ پہلے عمل ہے، بعد میں یہ ساری چیزیں. تو ہاں آپ کے نیک اعمال ہیں، اچھے اعمال ہیں، گناہوں سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے آپ کو ماشاءاللہ، اور جو ہے آپ دین پہ مضبوطی سے قائم ہیں. پھر خواب میں اگر خوشخبری مل رہی ہے جنت کی تو پھر یہ اللہ کی طرف سے یقیناً تسلی ہے، کیونکہ یہ خواب دلیل شرعی سے ٹکرا نہیں رہا ہے بلکہ دلیل شرعی اس خواب کی اور تائید کر رہی ہے. پھر اس خواب کو جو ہے نا ایک تسلی کے طور پر بیان بھی کیا جا سکتا ہے اور تسلی بھی ہو سکتی ہے، الحمدللہ بھئی اللہ کی طرف سے خوشخبری مل رہی ہے. اسی طرح آپ کے اعمال بہت اچھے ہیں، آپ شریعت پہ مکمل چل رہے ہیں، اپنی طرف سے جتنی کوششیں کر رہے ہیں، خواب میں آپ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، تو بھی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ شیطان ہے جو آپ کو عمل سے ہٹا رہا ہے، مایوس کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا جس کا عمل اچھا ہوگا اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا. تو اس لیے پہلے عمل بعد میں یہ خواب، یہ پوری تفصیل سنانے کا یہ مقصد ہے. جاگنے کے بعد ہاتھ دھونے کا شرعی حکم. صبح جاگنے کے بعد ہاتھ کو دھونے کا جو حکم ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نیز آج کل نل سے پانی لیا جاتا ہے، تو کیا ہاتھ دھونے کے بعد نل پر پانی بہانا بھی ضروری ہوگا؟ مسز فیصل آباد سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده غدا. کہ آپ صلی اللہ علیہ اين باتت يده بلمس، کہ جب تم میں سے کوئی شخص جاگتا ہے تو اپنا ہاتھ برتن میں ہرگز نہ ڈالے جب تک 3 دفعہ دھو نہ لے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے. رات کو گندگی بھی لگ سکتی ہے ہاتھ کے اوپر. تو وہ ہے بالٹی میں ہاتھ ڈالنا، کیونکہ بالٹی میں ڈالیں گے تو پانی ناپاک ہو جائے گا. برتن سے مراد یہ پانی کا برتن. تو آج کل جو نلکے ہیں تو اس سے ہاتھ دھو لیں تو وہ تو بہت اچھا ہو جائے گا. باقی یہ کہ نلکے کو بھی ہاتھ سے دھونا ضروری ہے، دھو لیں تو کیا جا رہا ہے، تھوڑا سا چلو لے کے نلکے کے اوپر ڈال دیا. تو اس میں البتہ وہم ہی نہ بنے، کیونکہ پھر وہ جہاں جہاں جیسے کرونا وائرس پھیل رہا ہے نا، تو ایسے لوگ سمجھتے ہیں ناپاکی بھی پھیلتی ہے. تو اتنے پاگل ہو جاتے ہیں لوگ اس معاملے میں کہ وہ ایک صاحب نے بتایا کہ میں جب وہ اپنے کپڑے واش روم میں دھوتا ہوں تو چھینٹ پڑتی ہے، تو چھینٹ پڑنے سے وہ کپڑا ناپاک، تو جب میں اس کپڑے کو اٹھاتا ہوں تو میرا ہاتھ ناپاک، تو جب میں نلکے کو لگاتا ہوں تو نلکا ناپاک، پھر میں نلکے کو جب پانی سے دھوتا ہوں تو اس دوران اگر میرا کہیں ہاتھ لگ گیا تو پھر اس کو بھی دھونا پڑتا ہے، پھر وہ دروازے کا کنڈے کو بھی دھوتا ہوں جس کو ہاتھ لگا. تو یہ کرونا وائرس والے اتنی احتیاط نہیں کر رہے جتنا یہ تو اتنا پاگل نہ ہو جائیں. ناپاکی کے مسائل میں بس اعتدال سے چلنا چاہیے، بہت زیادہ غیر محتاط بھی نہ ہو جائیں اور بہت زیادہ احتیاط بھی نہ کریں، درمیان میں چلیں. کیا غسل کرنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے؟ کیا غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ میں نے اس بارے میں کئی باتیں سنی ہیں. کوئی کہتا ہے ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے وضو کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے وضو الگ سے کرنا چاہیے، نہانے سے وضو نہیں ہوتا. اختر علی سعودی عرب سے. دیکھیں وضو میں 4 اعضاء کا دھونا فرض ہے، چہرے کا اور ہاتھوں کا کوہنیوں تک، سر کا مسا اور پاؤں ٹخنوں تک. تو غسل کے دوران اگر یہ اعضاء دھل گئے پورے طور پر تو وضو آپ کا آٹومیٹیکلی ہو گیا. تو یہ ہے اصل. باقی سنت عمل یہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب غسل کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل کا طریقہ سکھایا، پہلے وضو کریں پھر مکمل غسل کریں، یہ اچھا طریقہ ہے. لیکن اس پر عمل نہیں بھی کیا، ایسے ہی پانی بہا دیا تو بھی وضو آپ کا آٹومیٹیکلی خود بخود ہو جائے گا، دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے.
تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھائیں؟ کیا نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری ہے؟ عبد الحمید کشمیر سے۔ اچھا بھائی، عنوان یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں، اور سوال یہ ہے کہ اٹھانا کہاں تک ضروری ہے۔ چلو دیکھیے، حدیث میں 3 طرح کی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے شحمۃ اذنیہ، کہ کانوں کی جو لو ہے نا، یہاں تک کانوں کی جو لو ہے یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تکبیر تحریمہ کے وقت۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے فروع اذنیہ، کانوں کے کناروں تک ہاتھ اٹھائے۔ اور ایک میں آتا ہے کہ حذو منکبیہ، اپنے کندھوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے۔ تو اس لیے بعض ائمہ اس کے قائل ہیں کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں، بعض اس کے قائل ہیں کہ کانوں تک اٹھائے جائیں، بعض اس کے قائل ہیں کہ یہاں تک اٹھائے جائیں۔ تو امام ابو حنیفہ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام احادیث کو جمع کر کے وہ ایک رائے قائم کرتے ہیں۔ تو انہوں نے تینوں روایتوں پر عمل کیا، اور یہ ان کا جو فقہ حنفی میں کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے انگوٹھا ہے نا، یہ کانوں کی لو کے برابر آ جائے۔ تو اس سے کیا ہوگا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس صحابی نے ہتھیلیوں کا اعتبار کیا، کہ نبی کی ہتھیلیوں کو ہاتھ سے تعبیر کیا، تو انہوں نے کہا کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں۔ تو انہوں نے اصل میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں کو دیکھا اور تو کہا کہ وہ کندھوں تک اٹھی ہوئی تھیں۔ اور جن صحابی نے کہا کہ کانوں کے اوپر کے حصے تک ہاتھ اٹھائے جائیں، انہوں نے انگلیوں کا اعتبار سے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک کانوں کے اوپر کے حصے تک تھیں۔ اور جن صحابی نے کہا کہ یہ کانوں کی یہ اس نرم حصے تک ہاتھ اٹھائے جائیں، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کو دیکھا، کہ درمیانے ہاتھ کے درمیانی حصے کو۔ تو اگر آپ اس طرح سے عمل کرتے ہیں تو تینوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے، کندھے والی بھی، کانوں کے اس حصے والی بھی، اور کانوں کے اوپر والے حصے والی بھی۔ تو یہ رائے ہے، باقی اس میں ائمہ کے دوسرے اقوال بھی ہیں، تو یہ ہماری رائے میں سب سے بہتر ہے۔ باقی اس میں کانوں کو اس کو ہاتھ لگانا ثابت نہیں ہے، یہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے۔ کوئی لگا بھی لیتا ہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بہتر یہی ہے کہ یہاں تک ہاتھ اٹھائے جائیں، کانوں کو لگانے کا نہیں ہے کہیں بھی۔ تہجد میں اردو میں دعا کر سکتے ہیں؟ تہجد کی نماز میں دعا مانگ سکتے ہیں اردو میں؟ نگہت خان سعودی عرب سے۔ نماز کے اندر اردو میں دعا نہیں مانگ سکتے، ہاں تہجد کی نماز کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کے اردو میں دعا مانگیں، انگلش میں مانگیں، پشتو میں مانگیں، پنجابی میں مانگیں، آپ کی مرضی ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے یا بیٹھ کر؟ کیا دونوں صورتوں میں ثواب برابر ہے؟ طاہر انصاری فرانس سے۔ نہیں، دونوں صورتوں میں ثواب برابر نہیں ہے۔ جو بیٹھ کے نماز پڑھنے سے نماز کا ثواب آدھا ہو جاتا ہے۔ کیا عقیقہ میں صرف بکرا ذبح کر سکتے ہیں؟ شارق صاحب بہار سے پوچھتے ہیں، کیا عقیقے میں صرف بکرا ذبح کر سکتے ہیں یا بڑا جانور بھی ذبح کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں صرف بکرے کا ذکر ہے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ جو حدیث میں جو ہے وہ شاتعینی کا تذکرہ ہے، جو بکرا دمبا دونوں پر اطلاق ہوتا ہے اس کا۔ باقی یہ جو حدیث میں بکرا یا شات کا ذکر ہے، تو اس سے مراد بکرا یا شات نہیں بلکہ ایک جانور۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بڑے جانور میں ایک جانور 7 جانوروں کے برابر ہوتا ہے۔ تو دلالت النص سے اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ گائے میں بھی ایک حصہ قربانی کا لیا جا سکتا ہے۔ تو بکرا کریں، بکری کریں، دمبا کریں، دمبی کریں، بھیڑ کریں، بھیڑ کی مؤنث کریں، یا گائے کریں، یعنی گائے کا ایک حصہ لیں یا 2 حصے لیں، تو یہ سب جائز ہیں۔ اونٹ کا ایک حصہ، 2 حصے، عقیقے میں سب جائز ہے۔ لڑکے کی طرف سے بہتر یہ ہے کہ 2 حصے کیے جائیں، لڑکی کی طرف سے ایک حصہ کیا جائے۔ تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ لڑکی کی طرف سے بکری اور لڑکے کی طرف سے بکرا، یہ بھی غلط ہے۔ لڑکے کی طرف سے بکری بھی کر سکتے ہیں اور لڑکی کی طرف سے بکرا بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بکرا، دمبا، بھیڑ اور کیا نام ہے اس میں یہ جو گائے ہے، اس کا بھی حصہ لیا جا سکتا ہے۔ اور عقیقے میں ایک سہولت یہ بھی ہے کہ عقیقے میں جانور کا 2 دانت ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اور عقیقہ ایک سنت عمل ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ میت کے گھر کھانا کھا سکتے ہیں؟ محمد بلال کبیر والا سے۔ میت کے گھر سے جو کھانا دوسروں کے گھر میں بھیجا جاتا ہے، کیا وہ کھانا جائز ہے؟ جبکہ وہ کھانا میت کے لواحقین نہیں پکاتے، دوسرے لوگ کھانا دیتے ہیں۔ دیکھیے، اگر میت کے ہاں جو لوگ تعزیت کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ دور دور سے آئے ہوئے تھے، تھکے ہارے ہیں اور کھانے کا ٹائم ہو گیا، تو اڑوس پڑوس میں اگر کوئی ان کو کھانا کھلا دیتا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ رشتہ دار بعض دفعہ دور سے آتے ہیں اور بھوکے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو مرنے والا تھا وہ تو چلا گیا، اب اس کی وجہ سے ہمیں کیوں بھوک سے مار رہے ہو؟
تو اس چکر میں اگر کوئی اڑوس پڑوس والا یا رشتہ داروں میں کوئی ان کو وہاں کے لوگوں کو کھانا کھلا دے تو ٹھیک ہے. لیکن اڑوس پڑوس میں کھانا بانٹنا یہ اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ کھانے کا موقع ہے نہیں, یہ غم کا موقع ہے. کھانا کھلانا خوشیوں میں ہوتا ہے, غم میں نہیں ہوتا. یہ جو میت کے لواحقین کھا رہے ہیں تو مجبوری میں کھا رہے ہیں نا, یہ تو بھوک کی وجہ سے. آپ اڑوس پڑوس میں کیوں بانٹ رہے ہیں؟ ہاں اگر کھانا اتفاق سے زیادہ آ گیا, بچ گیا ہے, تو بھی بہتر یہ ہے کہ اڑوس پڑوس میں نہ بانٹا جائے, کیونکہ غم کا موقع ہے اور آپ پڑوسیوں کو کھانا کھلا رہے ہیں تو ایک عجیب سی چیز ہو جائے گی. یہ بالکل مزاج شریعت کے اور عقل کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. تو شریعت میں کھانا خوشیوں کے موقع پر ہوتا ہے, غموں پہ نہیں ہوتا. تو اس لیے اس کھانے کو پھر فقیروں میں صدقہ کر دیں تو زیادہ بہتر ہے. زکوٰۃ کے لیے سونے کا ریٹ نیٹ سے معلوم کرنا. کیا نیٹ سے سونے کا ریٹ معلوم کر کے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ حذیفہ سلیمی کراچی سے. دیکھیں زکوٰۃ سونے کی ریٹیل پرائس پہ ہوتی ہے, ہول سیل پرائس پہ نہیں ہوتی. تو نیٹ پہ اگر ریٹیل پرائس بھی لکھی ہوئی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نیٹ کے ریٹ الگ ہوتے ہیں اور آپ کے اپنے علاقے کے ریٹ الگ ہوتے ہیں, تو اس لیے اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو اس لیے اپنے علاقے کے سنار سے پوچھیں کہ ابھی ریٹیل پرائس اس کی ہے کیا, وہ زیادہ قابل اعتماد ہے. کیا پاکی کے بعد زوجہ کے قریب جانا جائز ہے؟ حیض سے پاک ہونے کے بعد کیا زوجہ کے قریب جا سکتے ہیں؟ یہ کسی نے سوال پوچھا ہے, میں پورا سوال نہیں پڑھ رہا, بس اس کا مختصر جواب دے دیتا ہوں. عمیر مصطفیٰ بہاولپور سے. دیکھیے زوجہ کو جب جو ہے پاک ہو جائے تو پاک ہوتے ہی اس پر یہ تو ضروری ہے کہ غسل کر کے نماز شروع کر دے, لیکن شوہر اس کے پاس اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک یہ نہ دیکھا جائے کہ پچھلے مہینے کتنے دن میں پاک ہوئی تھی. اگر پچھلے مہینے کوئی خاتون 8 دن میں پاک ہوئیں اور اس دفعہ 6 دن میں پاک ہو گئیں تو نماز تو شروع کر دیں گی, لیکن شوہر نہیں جا سکتا ان کے قریب جب تک کہ 8 دن پورے نہ ہو جائیں, کیونکہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ پچھلی دفعہ 8 دن ایام ہوئے تھے تو ہو سکتا ہے اس دفعہ بھی 8 دن ہو. تو کیونکہ خواتین کی عادت ہوتی ہے جو اسی عادت کے حساب سے ان کو جو بلیڈنگ ہوتی ہے, تو اس بات کا امکان چونکہ موجود ہے اس لیے قریب جانے میں احتیاط لازم ہے. بچے کو دودھ پلانے کی کتنی مدت ہے؟ بچے کو دودھ پلانے کی شرعی مدت کتنی ہے؟ کیا لڑکے کے مقابلے میں لڑکی کی مدت آدھی ہوتی ہے؟ ثاقب انڈیا. بھائی دونوں ایک ہی جیسا پیٹ لے کے پیدا ہوتے ہیں, لہذا جتنی بچے کی مدت ہے اتنی بچے کی مدت ہے, اور وہ 2 سال ہے. تو 2 سال تک مائیں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہیں, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو. صحیح قول کے مطابق 2 سال کے بعد, یعنی مفتبی قول کے مطابق 2 سال کے بعد دودھ پلانے کی اجازت نہیں ہے. رضائی اولاد کو کیا وراثت ملے گی؟ رضائی بیٹے یا بیٹی کا شرعی وراثت میں کیا حکم ہے؟ ثاقب صاحب انڈیا سے. نہیں, رضائی بیٹے یا رضائی بیٹی کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. کیا ولد الزنا کا وراثت میں حصہ ہوگا؟ اگر کوئی بچہ زنا سے پیدا ہوا ہو تو کیا وہ وراثت کا حقدار ہوگا؟ اگر ہوگا تو کس کی طرف سے؟ محمد عارف کینیا سے. جو ولد الزنا بچہ ہے تو جس کے پانی سے اللہ نے اس کو پیدا کیا, یعنی جو اس کا باپ ہے, جس کو شریعت باپ نہیں مانتی, تو اس باپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا وراثت میں اس سے کوئی حصہ نہیں ہوگا. البتہ اپنی ماں سے اس کو وراثت ملے گی. تو کیونکہ ولد الزنا بچے کا باپ سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا, شریعت اس کو باپ مانتی نہیں ہے. چوری کے مال کی خرید و فروخت کا حکم. چوری کے مال کی خرید و فروخت کے بارے میں کیا حکم ہے شیخ احسان؟ اگر 100% یقین ہے کہ یہ مال چوری کا ہے تو اسے خریدنا جائز نہیں ہے. اگر خرید لیا تو اس کی قیمت الگ سے صدقہ کرنی پڑے گی, پھر آپ کے لیے وہ جائز ہو جائے گا. وراثت میں کاروباری اور غیر کاروباری بیٹوں کا حصہ. والد نے 3 بیٹوں کو اپنی زندگی میں کاروبار سے علیحدہ کیا اور ایک بیٹے کو اپنے ساتھ شریک رکھا. 10 سال بعد والد کا انتقال ہوا. اب والد کی میراث میں جس میں ایک بیٹے کی انفرادی محنت 10 سال کی شامل ہے, 4 بیٹوں میں یہ وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ رحیم داد 4 سدہ سے. دیکھیے فقہاء نے یہ مسئلہ بہت وضاحت سے لکھا ہے کہ باپ کے کاروبار کو اگر بیٹے ترقی دیتے ہیں, انویسٹمنٹ باپ کی تھی تو وہ باپ ہی کا کاروبار کہلائے گا. ایک بیٹے نے چاہے اس کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا ہو, اس کو الگ سے کوئی حصہ نہیں ملے گا. جتنی بھی ترقی دی ہو تو بیٹے کی حیثیت باپ کے ساتھ محض ایک معاون کی ہوگی. تو اس لیے اس کاروبار میں سارے بچوں کا حصہ ہے. یہ بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کاروبار کو میں نے محنت کی ہے, میں تو اس محنت کا آپ کو آخرت میں ثواب مل جائے گا انشاءاللہ, لیکن یہ کہ وراثت میں سب کا اس کاروبار میں جتنا ہر شرعی وارث کا حصہ اتنا ہی اسی بیٹے کا بھی ہوگا.
اس لیے جو لوگ اپنی زندگی میں یعنی اپنے بیٹوں کو بزنس میں اپنے ساتھ لگاتے ہیں اور ان کے بیٹے محنت کر کے کاروبار کو ترقی دیتے ہیں، تو ایسے والد کو چاہیے کہ زندگی ہی میں اس بیٹے کو اس محنت کی وجہ سے کچھ حصہ ہینڈ اوور کر دے، اس کو مالک بنا دے، تاکہ بعد میں جھگڑے نہ ہوں۔ اگر زندگی میں ایسا نہیں کیا، سراحت نہیں کی، تو پھر وہ وراثت میں اس کا بھی اتنا ہی حصہ ہوگا جتنا دوسروں کا حصہ ہوتا ہے۔ اسپرائٹ اور کوک پینا کیسا ہے؟ کیا کوک یا اسپرائٹ کی بوتل پینا جائز ہے؟ محمد بلال کبیر والا سے۔ جی ہاں جائز ہے، کوک ہے، اسپرائٹ ہے، اس میں ناجائز والی کوئی چیز نہیں ہے۔ صحت کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہے، یا قبلہ حکیم صاحب سے یا ڈاکٹر صاحب سے آپ پوچھیں، بہرحال جائز ہے۔